اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، اور آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو دوبارہ بتا دیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تمام انسانیت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ہم ان کے بارے میں تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، مطلب کہ صحابہ کرام۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے یہ بھی بتا دوں کہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت بخشی ہے شاید ہی کسی کو بخشی ہو، اور اس میں سے وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا وہ اتنا ہی مقبول اور کامل درجہ حاصل کرے گا۔ اب ہم جن انسانوں کے بارے میں بات کریں گے وہ انسان کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، پھر بھی ہم آپ کو تھوڑا سا ان کا تعارف بتا دیتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہا، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی جنہیں اللہ تعالیٰ کا سلام موصول ہوا۔ ہم بات کر لیتے ہیں۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا، بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا، صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھیں ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ تھی کہ وہ بہت اچھی عادت اور بہترین اخلاق کی مالک بھی تھیں، بہت سمجھدار اور ہمت والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا تو دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اپنے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت زیادہ دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی انتظامی صلاحیتوں کا مالک بھی ہو۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی امانت دار اور صادق یعنی سچا کہتے تھے۔ لوگ بتاتے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا تجارتی سامان لے کر شام جائیں تو میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کر لی، اور اب وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ انہوں نے میسرہ کو تاکید کی تھی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہو گیا تھا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلے کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہوں نے تجارتی قافلہ لے جانے والے نوجوان کو طے شدہ رقم سے بڑھ کر معاوضہ دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے نوجوان کی خوبیوں کے اعتراف کے طور پر چند تحفے بھی اسے پیش کیے۔
طاہرہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی ہوئی۔ دوسرے شوہر بھی وفات پا گئے تو شہر کے کئی معزز سرداروں نے طاہرہ کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن طاہرہ نے انکار کر دیا۔ اب ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس نوجوان کے بہترین اخلاق سے متاثر ہو گئی ہیں جسے انہوں نے اپنا سامان تجارت دے کر بھیجا تھا۔ نوجوان کی عمر صرف 25 سال تھی، اور وہ نوجوان کون تھے آپ سب واقف ہوں گے۔ طاہرہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن انہوں نے غور و فکر کر کے اس نوجوان کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ طلب کیا۔ نوجوان کے والد کا تو بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، چچا ہی اس کے سرپرست تھے۔ چچا نے اس رشتے کی تائید کی تو نوجوان نے پیغام قبول کر لیا۔ بات طے ہو گئی۔ طاہرہ نے نکاح کی تاریخ مقرر کی اور پیغام دیا کہ حسب دستور اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ آئیے۔ مقررہ تاریخ کو نوجوان اپنے بزرگوں کے ساتھ طاہرہ کے گھر آیا۔ نوجوان کے چچا نے نکاح پڑھایا۔ اب طاہرہ اس با اخلاق، دیانتدار، صادق اور امین نوجوان کی بیوی تھیں۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق اور امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی کا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا گا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور خوش نصیب خاتون ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے عورتوں میں سے اسلام لانے والی تھیں۔ آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا۔ آپ ہی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کی عورتوں میں اپنے زمانے میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ افضل تھیں، اور اسی طرح حضرت خدیجہ بھی افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک تاجر خویلد بن اسد کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو خالہ بن زرارس تمیمی سے ہوئی تھی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام ہند تھا، دوسرے کا نام حارث۔ ابو خالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام بھی ہند رکھا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ ام ہند بھی کہلاتی ہیں۔ عتیق کے وفات پا جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں سے ایک صاحبزادے ابراہیم کو چھوڑ کر صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اولاد عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم۔ ایک بیٹے حضرت قاسم پر تمام راویوں کا اختلاف ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ 2 بیٹے ہیں، عبداللہ اور طیب، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام کاروبار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار واقع تھا جسے غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک وہیں قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامان لے کر غار ہرا میں چلے جاتے اور وہاں غور و فکر کرتے۔ جب یہ سامان ختم ہو جاتا تو واپس گھر تشریف لے جاتے اور پھر مزید سامان لے کر غار ہرا میں چلے جاتے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا
मुझे कंबलों से ढांपो, मुझे कंबलों से ढांप दो, मुझे कंबल दे दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ऐसा ही किया। जब कुछ देर बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में अपने साथ कुछ देर कबल पेश आने वाला वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुनाया कि गार हिरा में एक फ़रिश्ता आया था। आप सब इस वाक़े से बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चले ताकि इस्लाम की इन अजीम हस्तियों के बारे में आपका जो हाफ़ज़ा है वो दोबारा ताज़ा हो जाए। वाक़या ये था, एक फ़रिश्ता आया, उसने मुझसे कहा इक़रा पढ़। मैंने जवाब दिया मुझे तो पढ़ना नहीं आता। उस पर उसने मुझे पकड़ कर ज़ोर से खींचा, यहाँ तक कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने वही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उसने दोबारा मुझे भैंचा और मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। उसने मुझे छोड़ दिया और कहा फिर पढ़। मैंने फिर वही जवाब दिया तो उसने तीसरी मरतबा इतनी शिद्दत से खींचा कि मैं थक कर चूर हो गया। फिर उसने मुझे छोड़कर कहा कि पढ़। इस पर मैंने कहा क्या पढ़ूं? उसने कहा आपको पता है ये वो पहली आयत मुबारका जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई थी, उनकी आयत मुबारक हैं, सूरतुल अलग की आयत मुबारक है। अगर आपने कुरान पाक पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि कुरान पाक के 30वें पारे में एक सूरतुल अलग है। सबसे पहली वही का नुज़ूल जिन आयत पर मुश्तमिल है वो यही सूरत है, उसकी पहली 5 आयत। हम इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तर्जुमा भी सुन लीजिए। पढ़ो अपने रब के नाम से कि जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो कि आपका रब निहायत बुजुर्गी वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। उसी ने इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। जब ये तकमील हो गई तो वो फ़रिश्ता चला गया और ये इबारत मेरे ज़हन पर नक्श हो गई। ये वाक़या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बयान किया है, जिसे बहुत सी हदीस की किताबों में मौजूद नकल किया गया है। ये वाक़या सुनाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये एक निहायत गैर मामूली सूरत हाल थी, लेकिन इस मौके पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद यकीन, हिकमत और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाती थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुज़श्ता 15 बरसों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। बीवी की निगाह से शोहर की सीरत और आदत छुपी नहीं रह सकती। इस मौके पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिन अल्फाज में अपने शोहर को तसल्ली दी वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की अज़मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बुलंदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का एतराफ़ साफ ज़ाहिर करती हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया आप खुश हो जाइए, अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेसहारा लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं, मेहमान नवाज हैं, नेक कामों में लोगों की मदद करते हैं और मुसीबत में दूसरों के मददगार हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया मेरे एक चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल इन चीज़ों से बहुत वाकिफ़ियत रखते हैं। कल सुबह हम उनके पास जाएंगे, आप उनसे अपना ये किस्सा बयान कीजिएगा, वो बता सकेंगे कि ये क्या चीज़ है। एक रिवायत के मुताबिक अब अगली सुबह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वर्का बिन नौफल के पास चली गई। और वर्का बिन नौफल एक ईसाई आलम थे, वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे और उनकी बिनाई भी जाती रही थी। उन्होंने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गार हिरा में फ़रिश्ते की आमद और आयात की तालीम का वाक़या सुना तो फ़ौरन कह उठे यही वो नामूस है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ था। मैं गवाही देता हूँ कि आप ही वो नबी हैं जिनकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जबकि कौम आपको सताएगी और आपको अपने शहर से निकाल देगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या सचमुच मेरी कौम मुझे अपने शहर से निकाल देगी? इस पर वर्का बिन नौफल ने कहा बखुदा आज तक जो भी इस दावत को लेकर आया है उसके साथ उसकी कौम ने यही सलूक किया है। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। वर्का बिन नौफल के इसके बाद वो ज़्यादा अर्सा तक जिंदा ना रह सके और जल्द ही उनका इंतकाल हो गया। वर्का बिन नौफल ने अपनी गुफ्तगू में लफ्ज़ नामूस इस्तेमाल किया था। यूनानी ज़ुबान में तौरात को नोमूस कहते हैं। वर्का को सुरियानी ज़ुबान आती थी और उन्होंने
سریانی سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام نازل ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت سے بالکل مشابہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد 3 سال تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس عرصے کو فترۃ الوحی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے قریبی احباب کو، رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی دعوت پر سب سے لبیک کہنے کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں گو کہ کھلے عام ابھی تبلیغ شروع نہیں فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگ انہیں حیرت سے دیکھتے تھے۔ اس وقت تک قرآن نے پاک کی وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی جن میں بت پرستی کو برا قرار دیا گیا تھا، اس لیے مکہ والوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی پیدا ابھی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر جا کر صحرا میں یا کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کرنے لگے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں۔ ایسے موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا پیچھا کرتے ہوئے گھاٹی تک پہنچ جاتے اور وہ بھی اس نماز میں شامل ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ بازار سے اشیاء خرید کر لائیں، پھر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان اشیاء سے ضیافت کا اہتمام کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ خاندان کے تمام گھروں میں جائیں اور انہیں دعوت دیں کہ فلاں دن اور فلاں وقت کھانے کے لیے میرے گھر آئیں۔ مقررہ دن بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے لوگ کھانے پر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو لہب نے بد زبانی کی اور محفل درہم برہم ہو گئی۔ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی مخالفت شروع کر دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں شدت آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکالیف دی جانے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب اور ابو جہل پیش تھے۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے پر اور راستے میں گندگی اور غلاظت پھینک دیتا، اور اس کی بیوی بھی یہی کام کرتی۔ وہ ہر اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا آتا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہوتے تھے، اور شور مچا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روک دیتے۔ کبھی نماز کی حالت میں اون کی اوجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی جاتی، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدے میں چادر ڈال کر اسے شدت سے بل دیے جاتے۔ کفار مکہ کے اکسانے پر لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے۔ ان تمام حالات میں ان ایذا رسانیوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر جو ساتھ تھیں وہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آپ کی ڈھارس باندھتی ہیں، آپ کو تسلی دیتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتی ہیں جب میں کفار سے کوئی بات سنتا اور وہ مجھ کو ناگوار محسوس ہوتی تو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا، وہ اس طرح سے میری ڈھارس باندھتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تکالیف کا یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا رہا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام کھانے پینے کی تھوڑی سی اشیاء چپکے سے بھیج دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشیاء گھاٹی میں قید لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتی تھیں۔
یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آنے لگی۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بیمار پڑ گئیں اور اسی حالت میں آپ اپنے رب سے جا ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ اسی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبی کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی انہیں ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ بہت مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تعریف نہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے میری ایسے وقت میں مدد کی جب کسی کے مال کا سہارا میرے پاس نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، خدیجہ برتن میں کھانے پینے کی کوئی شے لا رہی ہیں، جب وہ جائیں تو آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ ان کو جنت میں موتیوں کا محل عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، جو اللہ کے محبوب ترین بندے کی مونس اور غم خوار بیوی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی جو گراں بار ذمہ داری عائد فرمائی، اسے ادا کروانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ جو انسان بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔